We have Brother Ilyas Sharfuddin from Hyderabad, from a Dawah center called iCode. Very technical terms, but that's what the Dawah center is known as, iCode. Brother Ilyas Sharfuddin has also taken a unique approach of reaching out to people at large through the model of coaching classes, and he has, mashallah, he teaches in those coaching classes, he runs coaching classes, and for IIT students, UPSC and MPSC preparation. So mashallah, Brother Ilyas Sharfuddin will be giving a 10-minute brief talk on Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's teaching against drugs and alcohol. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما القمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم علماء اکرام, محترم بزرگ جو یہاں پر موجود ہے, AIDCA کے تمام ذمہ داران, خاص طور پر بردر عمر, بردر اشفاق موٹلیکر, بردر محسن, بردر اشرف محمدی اور میری اسلامی مائیں بہنیں اور معصوم بچے, میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے معنی اللہ رب العزت کی طرف سے آپ تمام پر بے شمار رحمتیں اور سلامتی نازل ہو. میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہر کوئی سوال کر کر آپ لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہے, تو میں بھی تھوڑا سوال کر کے ایکٹیو کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی تمام حکومتیں یہ دعوے کے ساتھ حکومت بناتی ہیں کہ وہ ان کے پاس کے جو سٹیزنز ہیں, جو لوگ ان کے ملک میں بستے ہیں, ان کی حفاظت کریں گے, ہاں یا نہ؟ جی ہاں. یہ بھی دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ ان کی صحت کا خیال رکھیں گے, ہاں یا نہ؟ اور یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ ہر بری چیز سے جو چیز ان کی جان کو ہلاکت میں ڈال سکتی ہے, بربادی میں ڈال سکتی ہے, وہ چیز کو اپنے ملک میں ہرگز نہیں آنے دیں گے. یہ دعویٰ کرتے کہ نہیں کرتے؟ امریکن گورنمنٹ, برٹش گورنمنٹ, فرینچ گورنمنٹ, ہمارے پاس کی گورنمنٹ کا بھی یہ دعویٰ ہے, ہر گورنمنٹ یہ دعویٰ کرتی ہے. اور یہ دعوے کے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اربوں روپیہ, بلینز خرچ کرتے ہیں اپنے دعوے کو سچا دکھانے کے لیے. آرمی پر, پولیس پر, دوسرے ڈیفنس سروسز پر, آرمز اینڈ ایمونیشنز, ہتھیاروں پر, اور کہاں کہاں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں, انٹیلیجنس پر, کہ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان کے سٹیزنز پورے طریقے سے محفوظ رہے. اور اس کے لیے بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کی میٹنگز ہوتی ہیں, بڑے بڑے دماغوں کو جمع کیا جاتا ہے, بہادر آفیسرز کو جو سو بہت زیادہ کیا کہتے ہیں آپ انکریج کیا جاتا ہے, میڈلز دیا جاتا ہے, اپوائنٹمنٹس کیے جاتے ہیں. یہ تمام کام ہر گورنمنٹ کرتی ہے. ہم پیپر اور نیوز میں دیکھتے ہیں, دیکھتے کہ نہیں دیکھتے؟ دیکھتے ہیں. لیکن آپ کو معلوم, ان تمام تیاریوں کے باوجود خطرناک جرائم جیسے کہ مرڈر, قتل, ریپ, عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا, ڈکیتی, چوری, زناکاری, یہ تمام بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. حکومتیں بجٹ بڑھا رہی ہے, مین پاور بڑھا رہی ہے, پھر بھی یہ جرائم بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے ہیں. مانتے ہیں آپ؟ رائٹ. خطرناک بیماریاں جیسے کہ ایڈز, کینسر, یہ بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں. بھئی ادھر گورنمنٹ دن رات کوشش کر رہی یہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, لیکن یہ چیزیں ہیں کہ بڑھتے جا رہی. کیوں؟ عوام خراب ہے کیا؟ عوام اچھی ہے؟ یہ دیکھیے اس کی وجہ بتاتا ہوں میں.
ہماری گورنمنٹس جو کرتی ہیں دعویٰ، اس میں کسی حد تک وہ برابر کوشش کرتی ہے، لیکن ساتھ میں چند حرکتیں وہ ایسے کرتے ہیں جس سے پورے کرے کرائے پر پانی پھیڑ دیتے اپنے ہاتھوں سے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گھڑا بھر کے دودھ دیے اور بعد میں معلوم آپ لوگ کو، رائٹ؟ تو کچھ تو بھی ڈال کے پورے دودھ کو خراب کر ڈالتے وہ لوگ. ایسا ہی ہمارے گورنمنٹس کا حال ہے. الکوہل، شراب کئی مختلف شکلوں میں لیگلائز کرنے کا اللہ نے حکم دیا، حرام ہے تمہارے لیے بربادی. سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 90. شیطانی چیز ہے، تم کو لے کر دنیا بھی برباد کرے گی، تمہاری آخرت بھی برباد کرے گی، تمہاری فیملی بھی برباد ہوگی، تمہارے محلے والے بھی پریشان ہوں گے، اور تم سنبھل نہیں پاؤ گے. جانی طور پر، مالی طور پر تم کہیں کے نہیں رہو گے، تمہاری عزت مٹی میں مل جائے گی. لیکن فریڈم آف چوائس، میں اپنی آزادی چاہتا ہوں، ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں. اس عنوان کے تحت الکوہل کو دنیا کے بیشتر ممالک میں لیگلائز کر دیا. دھارمک کتابیں کہتی ہے گندی چیز ہے. رگ وید پڑھیں گے، ہندوازم کی سب سے ٹاپ کی بک نمبر 10 چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 21. اس میں لکھا ہے کہ شراب گندی چیز ہے، مت پیو، بناؤ مت، بیچو مت، بنانے والے، بیچنے والے اور پینے والے کے ساتھ کوئی کاروبار مت کرو، اس کو اپنی بیٹی بھی مت دو رشتے میں. بائبل شراب کو گندا کہتی ہے، حرام کہتی ہے. بک آف پرووربس چیپٹر 20 ورس 1، شراب گندی چیز ہے، مت پیو، اس کا استعمال مت کرو. لیکن دھارمک کتابیں، اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم ایک طرف رکھ کر آج کی گورنمنٹ لیگلائز کر دی. لائسنس کون دیتے؟ ٹرانسپورٹیشن کی پرمیشن کون دیتے؟ دکانیں کھولنے کی پرمیشن کون دیتے؟ بیچنے کی پرمیشن کون دیتے؟ خریدنے کی پرمیشن کون دیتے؟ پینے کی پرمیشن کون دیتے؟ دیکھیے آپ، یہ حرکت کر کر پورے کے پورے دنیا میں لاکھوں میں نہیں، کروڑوں زندگیوں کو برباد کر رہے. حال ہی میں ایک ڈی ایڈیشن کیمپ پورنا میں لیے ہم لوگ، میں، میرے دوست سائیکیٹرسٹ ہے، ڈاکٹر عبدالبصیر خان، پربھنی سے تعلق رکھتے ہیں، لیے. تو وہاں پر ایک 70 سال کی بوڑھی عورت آئی، ایک اپنی بہو کے ساتھ، مشکل سے وہ بہو 35 سال کی ہوگی. تو وہ آئی اور اپنے بچے کا واقعہ سنا رہی ہے کہ اس کا ایک بیٹا، بڑا بیٹا، شراب پیتا تھا، سمجھانے پر نہیں سنتا، پی کر آنا اور بیوی کو مارنا رات میں. ایک دن ایسی میاں بیوی میں لڑائی ہوئی، اس نے مسل سے بیوی کے سر پر وار کیا، بیوی ختم ہو گئی. وہ عمر قید کے لیے جیل چلا گیا. اس کے 3 بچے، کوئی پالنے والا نہیں تو فٹ پاتھ پر زندگی گزار رہے. اب دوسرے بیٹے کو شراب کی عادت لگ گئی اور دوسرا بیٹا اب وہی بڑے بھائی کے رستے کے اوپر چل رہا. تو ماں کی تکلیف یہ ہے، رو رو کر ہم سے کہہ رہی ہے صاحب کچھ بھی کریے، بچا لیجئے میری اور ایک بچے کی فیملی کو. میں دوسرے بچے کی فیملی کو بھی روڈ پہ آتا دیکھا نہیں چاہتی. اور ادباً معافی کے ساتھ، یعنی کہ بہت تکلیف کے ساتھ، بڑے بڑے لیڈرز کوئی بھی ایگریمنٹ سائن ہوا تو ٹی وی کے اوپر ٹوسٹ کرتے ہیں. ٹوسٹ جانتے ہیں آپ؟ یہ بتاتے ہیں کہ شراب پیجئے. بڑے بڑے ہیرو اور اسپورٹس مین شراب کے ایڈورٹائزمنٹ میں دھڑلے کے ساتھ. پرانے پکچروں میں شراب بیچنے والے کو گنڈا بول کے بتاتے تھے، آج کے پکچروں میں شراب بیچنے والے کو اور پینے والے کو ہیرو بول کے بتاتے. سمجھ رہے کیا؟ تو یہ کیسا آ گیا؟ انگریزی کی کہاوت سنیے، It is not the activeness of the rascals which is spoiled the society. It is the inactiveness of the good people which is spoiled the society. برے لوگ محنت کرتے بول کے سوسائٹی خراب نہیں ہوتی، اچھے لوگ خاموش بیٹھتے بول کے سوسائٹی خراب ہوتی. تو اب کتنے اچھے لوگ ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے یہاں پر؟ پورے ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اچھے لوگوں نے اور اچھا بننا ہے کہ خاموش بیٹھ کے یا اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کا؟ کریں گے انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش. آج سے کوشش کریں گے اپنے سوسائٹی میں یہ بات بتانے کی کہ تمہارا رب اللہ ہے اور اس نے یہ حرام کیا ہے تاکہ تم بربادی سے بچو. بتائیں گے انشاءاللہ.
अल्लाह से उम्मीद है कि आप ये अपने ख्वाल पर इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। इसी पर अपनी बात खत्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह ब्रदर इलियास। जब मैंने इलियास भाई को बुलाया तो उन्होंने मुझे रोक कर कहा कि मेरे लिए स्लिप मत भेजना, मैं टाइम से पहले खत्म कर दूंगा। और माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, आपने जो है हमको 1 मिनट बख्श दिया, तो टाइम की वैसी बहुत किल्लत चल रही थी। बारकल्लाहु फीक। सो मैं इनवाइट ब्रदर इसहाक टू डू अ क्विक कन्नड़ ट्रांसलेशन। अस्सलामु अलैकुम रहमतುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು. ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಹೀಗಿದೆ: ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಕಾರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ: ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗುವವರಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಬೆಳೀತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರುವವರನ್ನ ಸ್ವಂತದವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಇದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಯನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಋಗ್ವೇದ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್, ಕ್ರೈಸ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕುರ್ಆನ್ ಕೂಡ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೆತನ, ಈ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಾಗೆತನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ಸೇವನೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ.